کیونکہ امریکہ عراق پر قابض ہو چکا تھا تو صدام حسین اس وقت لاپتہ ہو گئے۔ 22 جولائی امریکہ نے صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پھر بعد میں دسمبر 2003 میں عراق کے شہر تکریت کے قریب صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے صدام حسین کے بارے میں کہ ان کی زندگی کیسی گزری، کن معاملات کی وجہ سے انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ صدام حسین کا پورا نام صدام حسین التکریتی تھا۔ ان کی پیدائش 28 اپریل 1937 میں ہوئی۔ ان کی وفات 30 دسمبر 2003 میں ہوئی۔ صدام حسین تقریباً 24 سال عراق کے پریزیڈنٹ رہے، صدر رہے۔ یہ عرصہ تقریباً 1939 سے لے کر 2003 تک ہے۔ آغاز میں دیکھیں تو صدام حسین تکریت کے شہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آغاز کی زندگی غربت میں گزری۔ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے اور ان کی ماں نے انہیں چھوڑ کر کہیں اور شادی کر لی اور یہ اپنے چچا کے ساتھ بغداد منتقل ہو گئے۔ صدام حسین چھوٹی عمر میں ہی باتھس پارٹی سے متاثر ہو کے 1957 میں پارٹی جوائن کر لی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی لاء کی پڑھائی قاہرہ میں جاری رکھی۔ 1963 میں باتھس پارٹی نے عراق میں قبضہ جما لیا تھا، لیکن اسی سال ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اسی وجہ سے صدام حسین کو کچھ سال جیل کاٹنی پڑی، کیونکہ صدام حسین اس پارٹی کے ورکر تھے اور یہ ان کے ساتھ بہت کام کر رہے تھے۔ صدام حسین جیل سے فرار ہوئے تو وہ اس ٹائم پارٹی کے لیڈر بنا دیے گئے تھے۔ جب پارٹی 1968 میں دوبارہ پاور میں آئی تو صدام حسین کا دبدبہ عراق میں بڑھ گیا تھا۔ اس وقت کے صدر احمد حسن البکر کے ساتھ صدام حسین کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ صدام حسین انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کے تھرو بہت سے کام کرواتا تھا۔ پھر 1972 میں اسٹیٹ نے آئل انڈسٹری کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد 1979 میں صدام حسین نے اپنا پورا کنٹرول عراق میں جما لیا تھا اور عراق کی گورنمنٹ کا پورا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور جس کی وجہ سے احمد حسن البکر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے استعفے کے بعد صدام حسین نے پورا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور وہ لوگوں میں کافی مقبول ہو گئے تھے۔ یہاں سے صدام حسین کا عروج بھی شروع ہوا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زوال بھی شروع ہوا تھا، کیونکہ ستمبر 1980 میں صدام حسین نے ایران کی آئل فیلڈز پر حملہ کر دیا تھا اور ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا تھا، اور یہ جنگ 1980 سے لے کر 1988 تک چلتی رہی، لیکن صدام حسین کو اس میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن اس وقت تک عراق پر غیر ملکی بہت قرضہ چڑھ چکا تھا۔ نقصان اٹھانے کے بعد صدام حسین نے اگلا ہدف کویت کو بنایا، جس میں اگست 1990 میں عراقی فوج کویت میں داخل ہو گئی۔ صدام حسین کو لگتا تھا کہ جس طرح ایران کے معاملے میں غیر ملکی طاقتیں خاموش رہی ہیں تو کویت کے معاملے میں بھی غیر ملکی طاقتیں خاموش رہیں گی، لیکن اس دفعہ یہ کھیل الٹ گیا تھا، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ عراق کے خلاف کھل کر سامنے آئی تھی، کیونکہ ان کے اپنے مفادات بھی تھے اور ان دونوں ممالک نے مل کر عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ 2001 کے حادثے کے بعد امریکہ نے عراق پر غیر ضروری اسلحہ بنانے اور اسے غیر ضروری طریقے سے استعمال کرنے کے الزامات لگائے اور فروری 2003 میں دوبارہ حملہ کیا، لیکن یہ الزامات امریکہ آج تک ثابت نہیں کر سکا۔ کیونکہ امریکہ عراق پر قابض ہو چکا تھا تو صدام حسین اس وقت لاپتہ ہو گئے۔ 22 جولائی امریکہ نے صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پھر بعد میں دسمبر 2003 میں عراق کے شہر تکریت کے قریب صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، اور جس کے بعد امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس میں 148 کردوں کو قتل کرنے کے جرم میں صدام حسین کو سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین کی کارروائی کے دوران ان کے 3 وکلاء کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد صدام حسین نے عدالت میں آواز اٹھائی اور بھوک ہڑتال بھی کی۔ اس دوران صدام حسین جیل میں رہے اور کافی عرصہ کیس چلتا رہا، لیکن آخرکار 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی سنا دی گئی اور صدام حسین کو ثبوت کے طور پر سب کے سامنے پھانسی دی گئی۔ ان کی پھانسی کے بعد کردوں نے، جنہوں نے صدام حسین کے خلاف کیس کیے تھے، ان کے درمیان خوشی منائی گئی اور بہت سے لوگ افسردہ بھی ہوئے۔ صدام حسین کا اگر لائف سٹائل دیکھیں تو صدام حسین کا لائف سٹائل پہلے کی نسبت بعد میں بہت لگژری رہا ہے۔ صدام حسین بہت بڑے بڑے محلات میں رہتا تھا۔ صدام حسین کے کپڑے برطانیہ سے بنوائے جاتے تھے اور ان کا سگار باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔